کشمیر میں آج کل جو بھی مرتا ہے اس کو کورونا وائرس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. یہ سوال کئی لوگ پہلے سے ہی کر رہے تھے، لیکن اب ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نے سیدھے طور پر سرکار سے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کا آڈٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پیش ہے سری نگر سے نیوز 18 اردو کے ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ خاص رپورٹ. ایک بوری میں لاش لائی جاتی ہے، ایک انسان کی. بچے، رشتہ دار، دوست احباب کوئی نہیں، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں. بیٹی باپ کا آخری دیدار نہیں کر پائی، بیٹا اپنے والدین کو کاندھا نہیں دے سکا. بے بسی کا عالم. کووڈ 19 سے مرے ہر شخص کی یہی کہانی ہے، جسے کووڈ 19 پروٹوکول کہا جاتا ہے. لیکن کشمیر میں پچھلے 3 مہینوں سے کیا کوئی کسی اور وجہ سے نہیں مرا؟ اسپتال میں مرا ہر شخص کووڈ 19 پازیٹیو کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی مرنے سے پہلے اور کبھی مرنے کے بعد. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں آج تک 88 افراد کووڈ 19 سے مرے، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نان کووڈ اسپتالوں میں کسی اور بیماری یا حادثے کی وجہ سے داخل کیے گئے، لیکن جب مرے تو کووڈ پازیٹیو قرار پائے. سری نگر کے 4 بڑے اسپتالوں میں ابھی تک 69 افراد کی موت ہوئی. SMHS سری نگر میں 26، CD ہاسپٹل میں 21، اسکمز سری نگر میں 20 اور اسکمز بمنا میں سب سے کم 2 مریضوں کی موت ہوئی. ان میں سے SMHS ہاسپٹل نان کووڈ ہاسپٹل ہے، مگر یہاں کی اموات بھی مرنے سے پہلے یا اس کے بعد کووڈ 19 پازیٹیو ہی قرار دی گئی. کچھ دن قبل تو ایک جھگڑے میں بری طرح زخمی ہوئے ہندواڑے کا ایک نوجوان بھی جب مرا تو کووڈ کے ہی کھاتے میں ڈال دیا گیا. ان سوالوں کو لے کر اب ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر سرکار سے جواب مانگتی ہے. دیکھیں، یہاں لوگوں کو اب کنفیوژن ہے کہ کون کووڈ وائرس سے مرا اور کون کسی اور تکلیف سے مرا لیکن کووڈ کو بھی ساتھ لے گیا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت سی ڈیتھز میں میڈیکل لیگل ریپرکشنز بھی ہے. آپ نے دیکھا ہندوارہ یوتھ کو کلہاڑی سے مارا گیا، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس میں تو لیگل ریمیفیکیشنز ہے. اگر اس کی ڈیتھ کووڈ سے ہوئی تو وہاں جو جوڈیشری ہے اس کو تو اس میں ڈفرنٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا. تو ڈاکٹر ایسوسی ایشن کشمیر کا یہ ذاتی رائے ہے کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، دیکھیے وہ ایک سمپل سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کمپلیکس سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 ہوتا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ ایک ڈیتھ آڈٹ کمیٹی بیٹھے اور جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو ٹریٹنگ فزیشین کے ساتھ جو ڈیتھ آڈٹ کمیٹی ہوگی وہ اس میں دیکھے کہ کون سا پیشنٹ کووڈ سے مرا اور کون سا پیشنٹ جو ہے کووڈ بھی تھا، اس کو کوئنسیڈنٹل فائنڈنگ کووڈ تھا. دیکھیے، اگر کسی پیشنٹ کو سیویئر رینل فیلئر ہے اور کریٹینین 7 ہے، پوٹیشیم ہائی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں سے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا، تو وہاں ہم یہ مانیں گے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ جو ہے وہ رینل فیلئر سے ہوئی اور کووڈ جو تھا وہاں کوئنسیڈنٹل فائنڈنگ تھی. تو یہ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے ایک ایمپاورڈ ڈیتھ آڈٹ کمیٹی بنائے گورنمنٹ، اور ہر ایک ڈیتھ کو وہ کمیٹی دیکھے کہ کون کیسے مرا، باسکیٹنگ پراپر ہو. کیونکہ ہم بھی ایز ایسوسیشن دیکھ رہے ہیں کہ جو کامن لوگ ہیں ان کا کانفیڈنس ہیلتھ سے جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، ان کا کانفیڈنس ہیلتھ پہ کم ہو رہا ہے. ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ کئی اور طبی ماہرین اس معاملے کو سرکار کے سامنے رکھ چکے ہیں. کشمیر کے معروف پالمونولوجسٹ ڈاکٹر نوید نذیر نے تو پچھلے مہینے میڈیکل کالج سری نگر کو چٹھی بھی لکھی اور پوچھا کہ آخر جو لوگ کووڈ کی علامات نہیں رکھتے یا چھاتی کے امراض میں مبتلا نہیں ہوئے ان کو CDO ہاسپٹل کیوں بھیجا جاتا ہے. سوال واجب ہے، اس پر کچھ کارروائی ہوئی کہ نہیں یہ پتہ نہیں چل پایا، مگر ہر موت کو کووڈ موت کا نام دینے کا سلسلہ جاری ہے. اسکمز بمنا کے پرنسپل اور معروف مالج ڈاکٹر ریاض بھی مانتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے دوسرے ہاسپٹل کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کووڈ کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، کس طریقے کے مریض داخل ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اس کا تجزیہ پورا نہیں کریں کہ کتنی اموات ہوئی، کس ہاسپٹل میں کتنی اموات ہوئی، کتنا داخلہ تھا، کس قسم کے مریض تھے، تو یہ ایک موضوع
गुफ्तगू है। मौत अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन खुदा किसी को कोविड की मौत ना दे। एक ऐसी मौत जहां पे वालिदैन को अपने बच्चों के 4 कांधों का सहारा नहीं मिलता, जहां हमसाए और रिश्तेदारों को उसकी आखिरी रसूमात या जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं मिलती, जहां आंसू तो बहाए जाते हैं लेकिन आहोजारी के लिए आवाज़ हल्क से नहीं निकलती। ऐसे में ये सवाल हक बजानिब है कि आखिर कश्मीर में आज जो भी मरता है, इन दिनों जो भी मरा, वो कोविड के खाते में क्यों चला गया। ऐसे लोग भी जो ज़ख्मी हुए, ऐसे लोग भी जो हादसों में ज़ख्मी हुए या किसी और मर्ज़ में मुब्तला हुए, उन्हें कोविड पॉजिटिव होने के बाद ऐसे अस्पतालों में क्यों धकेला जाता है जहां पे उनके असली मर्ज़ का कोई इलाज का ज़रिया नहीं। उम्मीद है कि महकमा सेहत और दीगर अफसरान इसका जवाब जानते होंगे। वो भले ही कैमरे के सामने ना कहें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो ट्विटर के ज़रिए या किसी और कम्युनिकेशन के ज़रिए से इन सवालात के जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।